ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ بڑھاپے کا ایک ایسا گناہ بھی ہے جو توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا؟ یہ بڑھاپے کا سب سے خطرناک ترین گناہ ہے۔ ناظرین کرام سوچیں، اگر آپ نے کوئی ایسا گناہ کر لیا کہ جس کی معافی کے لیے نہ ایک حج کافی ہے نہ 1000 حج کافی ہے، اگر آپ نے 100 بار نہیں بلکہ 10 بار مرتبہ بھی اللہ پاک کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کی، لیکن پھر بھی وہ گناہ معاف نہ ہوا تو کیا بنے گا؟ آپ تصور کریں کہ اگر آپ مکہ مکرمہ سے شاہ کر خانہ کعبہ کے سامنے روئیں، مدینہ منورہ جا کر روضہ رسول پر گریہ وزاری کریں، لیکن وہ گناہ پھر بھی بخشنے کے قابل نہ ہو، کیا واقعی کوئی ایسا گناہ بھی ہوتا ہے جسے معاف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون میں شامل نہیں ہے؟ ہاں، ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے لیے قیامت کے دن کوئی صفات کام نہیں آئیں گی، کوئی دعا، کوئی وسیلہ، کوئی حج، کوئی نیکی اسے ختم نہ کر سکے گی۔ لیکن آخر وہ گناہ ہے کون سا؟ بے شک انسان سے بہت خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارا رب بہت غفور و رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تم گنہگار کا انبار لے کر آؤ لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ مگر کیا کوئی ایسا سنگین گناہ بھی ہے جو رحمت بھرے اعلان کے باوجود بھی معافی کے قابل نہ ہو؟ ایک ایسا گناہ اگر کسی نے وہ کر لیا تو اس کا انجام انتہائی ہولناک ہوگا۔ وہ جرم کے جس کا حساب قیامت کے دن انتہائی سختی سے لیا جائے گا۔ یہ وہ گناہ ہے کہ جسے کرنے والا دنیا میں شاید موج مستی کرنے والا مزے کر کے عیش و آرام کر لے، لیکن آخرت میں اس کا نظام اتنا خوفناک اور ہولناک ہوگا کہ زمین و آسمان لرز اٹھیں گے۔ یہ وہ گناہ جس کے مرتکب کے لیے نہ کوئی سفارش ہوگی نہ ہی کوئی بخشش ہوگی، بلکہ عذاب ہی عذاب ہوگا اور پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا۔ ناظرین کرام، آخر وہ گناہ کون سا ہے کہ جس کے بارے میں اتنی سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، لہٰذا آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس معلوماتی ویڈیوز کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ ناظرین کرام، دنیا میں بہت سارے لوگ اپنی زندگی کو بہت ہی لاپرواہی کے ساتھ گزار رہے ہیں، ہر روز گناہ کرتے ہیں، لیکن انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ایک ایسا جرم ان کے نامہ اعمال میں درج ہو چکا ہے کہ جس کا خامیازہ انہیں بھگتنا ہوگا۔ قیامت کے روز جب نامہ اعمال سامنے آئیں گے، پلسرات سے گزرنے کا وقت آئے گا جب جہنم کی آگ دھاڑیں مار رہی ہوگی، تب یہ احساس ہوگا کہ ایک ایسا گناہ تھا جو اتنا خوفناک تھا، لیکن تب تک وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، تب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ گناہ ہے کہ جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ سخت وعیدیں سنائی ہیں کہ یہ وہ گناہ ہے جس نے کئی امتوں کو برباد کر دیا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت لعنت نازل ہوتی ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر رزق کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور بے برکتی اور بے ذہنی اس کی زندگی میں چلی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا، مغفرت فرمانے والا، لیکن اس کی رحمت کے باوجود ایک گناہ ایسا بھی ہے کہ جو صرف توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ وہ گناہ حقوق العباد کی پامالی ہے۔ بندوں کے حقوق کی پامالی کے کئی سنگین نقصانات ہو سکتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں ہی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ ایک دوسرے کے حقوق پامال کریں تو معاشرے میں بد اعتمادی، نفرت اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ کسی کے حق تلفی کرنے والا فرد معاشرتی طور پر بدنام ہو سکتا ہے اور بعض اوقات قانونی کارروائی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب کسی کا حق مارا جاتا ہے تو اس کے دل میں غصہ اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے جو کہ رشتوں کو خراب کر سکتی ہے۔ دوسروں کا حق مارنے والا اندرونی طور پر بے سکونی اور پریشانی کو محسوس کرتا ہے، جس سے ذہنی دباؤ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر حقوق العباد کا خیال نہ رکھا جائے تو کرپشن، دھوکہ دہی، ظلم اور ناانصافی عام ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کی ادائیگی پر بہت زور دیا اور ان کے خلاف اور سی بہت سخت وعیدیں بتائی ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق حقوق العباد کی خلاف ورزی کرنے والے کو قیامت کے روز بدلے میں اپنی نیکیاں دینی پڑ سکتی ہیں یا پھر دوسرے کے گناہ اپنے سر لینے پڑ سکتے ہیں۔ جان لیجیے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ لوگوں کے حقوق دبانے والوں کو
قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا۔ اگر کسی کا حق مرا ہوا ہے اور معاف نہ کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس شخص کی معافی نہیں فرمائے گا جب تک کہ مظلوم راضی نہ ہو جائے، جب تک کہ مظلوم راضی نہ ہو جائے۔ اگر کوئی حقوق العباد کا مسلم معافی لیے بغیر دنیا سے چلا جائے تو آخرت میں سخت سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر کسی کا حق مارا ہوا ہو تو فوراً معافی مانگیں اور حق لوٹائیں، عدل و انصاف کو اپنائیں اور خود کو ظلم سے بچائیں۔ صدقہ اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں۔ حقوق العباد کی حفاظت نہ صرف دنیا میں ایک بہتر زندگی کا سبب بنتی ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی کی ضمانت دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق اللہ تو خالص توبہ اور ندامت سے معاف ہو سکتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق ایسے نہیں ہیں۔ حقوق العباد وہ حقوق ہیں جسے جب تک کہ بندہ خود معاف نہیں کرے گا، بس زبان سے یہ کہنا یا اللہ معاف کر دے اور سب کچھ ختم ہو گیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، بلکہ جب تک کہ مظلوم کا حق ادا نہ کیا جائے، جب تک مظلوم کا حق مارا خود بخود معاف نہ کرے، تب تک یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے بڑا انصاف حقوق العباد کے معاملے میں ہوگا۔ اگر کسی انسان نے کسی کا مال دبایا ہے، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو یہ جان لیجیے کہ سب کچھ قیامت کے روز آپ کی نیکیوں میں سے پورا کیا جائے گا۔ دوسرے کے گناہ آپ کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گی اور پھر اسی طرح نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہ زیادہ۔ ناظرین کرام، اسلام میں حقوق العباد کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ قوانین ہیں کہ جو انسانوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان میں والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، یتیموں کے حقوق، مسکینوں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق، کاروباری معاملات میں ایمانداری اور دوسروں کی اس دولت کی حفاظت کرنا اور انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ شامل ہیں۔ جان لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی حق تلفی کرنا، دھوکہ دینا اسلام میں ناقابل برداشت ہے۔ اگر ہم دوسروں کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ قرآن کریم میں حقوق العباد پامال کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں فرمایا، جانتے ہو قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارے میں، نقصان میں کون ہوگا؟ ایک ایسا شخص ہوگا جو قیامت کے روز نیکیاں لے کر آئے گا، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ دی ہوگی، لیکن اس نے کسی کو گالی دی تھی، کسی کا حق دبایا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا۔ اس کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو وہ دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ یہ حدیث سن کر دل لرز اٹھتا ہے۔ اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی کو دھوکہ دیا ہو، پھر دنیا میں توبہ کیے بغیر معافی مانگے بغیر مر گیا تو قیامت کے دن اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کا حق مار کر مزے کر رہا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ عیش و آرام بہت تھوڑے سے وقت کے لیے ہے، لیکن قیامت کے روز اس پر بہت بڑی مصیبت نازل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو فوری سزا دے یا نہ دے، لیکن اس کے حساب کا دن ضرور آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کرنے والا قیامت کے روز اندھیروں میں ہوگا۔
اگر آپ کسی کا حق مار چکے ہیں، کسی کا دل دکھا چکے ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی کر چکے ہیں، تو آج ہم اس سے معافی مانگیں، ورنہ پھر کل قیامت کے روز حساب دینے کے لیے تیار رہیں۔ ناظرین کرام، آخر میں بچنے کے لیے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں، لیکن بندوں کے جب تک ادا نہ کیے جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے روز ذلت اور رسوائی سے بچیں، آج ہی ہمیں اپنے معاملات درست کرنے ہوں گے۔ بس اس کا آپ حق مار رہے ہیں، اسے واپس لوٹا دیں۔ اگر مالی نقصان کیا ہے تو پورا کر دیں، اگر کسی کو تکلیف دی ہے تو معافی مانگیں، اگر کسی کے بارے میں انسٹیٹیوٹ بولا ہے تو اس کی عزت کو بحال کریں، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس شخص سے بھی معافی مانگیں اور اپنے رب تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں۔ جان لیجیے کہ یہ وہ گناہ ہے کہ جو انسان کو سیدھا جہنم کی طرف لے جا سکتا ہے، اور کوئی بھی عبادت، کوئی بھی حج، کوئی بھی صدقہ اسے نہیں مٹا سکتا جب تک کہ حقدار خود معاف نہ کر دے۔ اس سے پہلے قیامت کا دن آ جائے، آج ہی اسے اپنے آپ کو بدل لیں۔ ناظرین کرام، انسان جان لیجیے کہ حقوق العباد ادا کرنے کے دو بڑے فائدے ہیں۔ حقوق العباد ادا کرنے کا سب سے بڑا پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں بھی عزت اور سکون حاصل کرتا ہے، اور آخرت میں بھی جو شخص دوسروں کے حق ادا کرتا ہے وہ معاش میں ایک باوقار اور معزز انسان بن جاتا ہے۔ لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، لوگ اس شخص سے محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جان لیجیے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ جو انسان دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، ان کے حق کو ادا کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی بے سکونی کا شکار نہیں ہوتا، اس کے دل کو روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں بے تحاشا برکتیں ڈال دیتا ہے، اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت کو ڈال دیتا ہے۔ جان لیجیے کہ حقوق العباد ادا کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے، سنت کا انعام حاصل ہوتا ہے۔ جان لیجیے کہ حقوق العباد ادا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں کامیابی اور سنت میں داخلے کا ذریعہ بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی پریشانی کو دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اگر کوئی شخص دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا، تو قیامت کے روز اس کا حساب بہت ہی آسان ہوگا اور وہ بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں داخل ہوگا۔ برعکس اس کے کہ جو لوگ حقوق العباد کو نظر انداز کرتے ہیں وہ قیامت کے دن شدید خسارے میں ہوں گے۔ اس لیے جو شخص جنت میں اعلیٰ مقام چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے میں بھی کوتاہی نہ کرے۔ ناظرین کرام، قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے۔ ذہن میں جہاں عبادت کا اہتمام ہے، وہاں معاملات اور اخلاقیات کو بھی غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن و سنت میں دو طرح کے حقوق کی بات کی گئی ہے، حقوق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق، اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق۔ دونوں ہی کی ادائیگی لازمی ہے، مگر بعض مواقع پر حقوق العباد کو فوقیت دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف فرما سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق کو بغیر ان کی معافی کے معاف نہیں ہوتے۔ حقوق العباد کی اہمیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ وہ شخص جو نہ سونا نہ درہم رکھتا ہو، نہ دینار رکھتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ، حج لے کر آئے گا، مگر اس نے کسی کو دالی دی ہوگی، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہکایا ہوگا، پھر کسی پر ظلم کیا ہوگا۔ اس کی نیکیاں ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی، اور جب اس کے پاس نیکیاں نہ بچیں گی تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ باری یہ روایت ہے کہ صحیح مسلم۔ ناظرین کرام، یہ حدیث مبارکہ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ عبادت کے باوجود اگر حقوق العباد کی پامالی کی گئی ہو تو انسان کی انجام بدترین ہو سکتا ہے۔
قرآن مجید میں کئی جگہوں پر حقوق العباد کا ذکر آیا ہے، مثلاً والدین کے حقوق۔ ارشاد باری تعالیٰ ہم نے انسان کو اپنے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی۔ اسی طرح یتیم کے حقوق کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یتیموں کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہترین ہو۔ اسی طرح پڑوسی کا حق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ پاک کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں، قریبی ہمسایوں کو، دور کے ہمسایوں کو، پہلو کے ساتھ مسافر اور تمہارے غلاموں کے ساتھ بھی اسی طرح تجارت اور انصاف۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور پیمانہ اور ترازو انصاف سے پورا کرو، ہم کسی کی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں درج ذیل پہلو بہت نمایاں ہیں۔ نمبر 1، خدمت خلق۔ تمام مخلوقات اللہ کا کنبہ ہے، پس اللہ کو وہیں سے زیادہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نمبر 2، پڑوسی کا خاص خیال رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام اسے پڑوسی کے بارے میں اتنی وصیت کرتے رہے کہ میں نے سمجھا کہ اسے وارث نہ بنا دیں۔ روایت بخاری اور مسلم۔ نمبر 3، مسلمان کا حق۔ مسلمان پر سلام کا جواب دینا، دعوت قبول کرنا، نصیحت کرنا، چھینک کا جواب دینا، عبادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا۔ نمبر 4، جھوٹ اور دھوکہ دھڑی کی ممانعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے اپنے بھائی پر ظلم کیا ہو مال یا عزت میں، تو آج ہی اس سے معافی مانگ لے، اس دن سے پہلے کہ نہ دینار کام آئیں گے نہ درہم۔ ناظرین کرام، یہ حدیث پاک اس بات کی گواہی ہے کہ انسان قیامت کے روز صرف اور صرف اپنے اعمال کے ساتھ آئے گا۔ اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا تو اس کی نیکیوں سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ ناظرین کرام، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حقوق العباد کا خیال نہ رکھنا کتنا بڑا اور خطرناک ترین گناہ ہے۔ بہت سارے لوگ روزمرہ کی زندگی میں کئی لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ فوراً معافی مانگ لیں، جس پر ظلم کیا ہو اس سے بھی معافی مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لے اور دیکھے کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر فوری طور پر توبہ کرے، اور اگر ممکن ہو تو حق کو ادا کرے اور معافی مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، اور میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سبھی لوگوں سے درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور ہمارے اس اسلامی اور اصلاحی چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔